السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ اور دوستو آپ بتائیں کیسے ہیں آپ لوگ؟ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا آپ لوگوں کا گزر رہا ہے؟ دوسری سحری انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے کھائی، بہت خوشی کی بات۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان کی تمام ہی عالم اسلام کو رمضان کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج بہت ہی بہترین ٹاپک ہے دوستو ویڈیو کا، بہت آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے ایسا کیا چیز ہے قاری صاحب؟ آپ کہیں گے کہ قاری صاحب ایسی کیا چیز ہے؟ تو بتا دیتا ہوں میں۔ تو آج میں بتاؤں گا سحری کی فضیلت۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سحری کی فضیلت اور افطار کا بیان، جو ہم افطار کرتے ہیں نا اس کا بیان انشاءاللہ۔ بالکل دل کھول کر سنیے اور پورا سنیں تو شاید آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ سحری کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول جو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا نے کیا اس کی فضیلت بیان کی ہے انشاءاللہ۔ بالکل شروع سے لے کے آخر تک جو سرکاری حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے وہ میں انشاءاللہ بیان کرنے والا ہوں۔ بالکل شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں انشاءاللہ۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ حالانکہ میں زبردستی، میرا زور نہیں ہے آپ پر، لیکن پھر بھی میں آپ تھوڑا سا بتا دے رہا ہوں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کا کام ہے کہ آپ دوسرے تک ضرور پہنچا دیں۔ حالانکہ میرا زور نہیں ہے آپ پر، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے یہ ویڈیو تو بس دوسروں تک ضرور پہنچا دیں۔ آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے، میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بس میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سحری کی فضیلت، سحری اور افطار کا بیان۔ آئیے یہاں سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سبحان اللہ، سحری کھانے میں برکت۔ دوستو ہم کھائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی کھا رہے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ کھائیں گے۔ کھائیے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل خوش ہو جاتا ہے دوستو، رمضان کی کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی شریف وغیرہ میں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت دوستو، بہت بڑی فضیلت۔ ہم اور آپ کھا رہے ہیں نا تو ہمارے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ سحری کھانے، ہم سحری کھا رہے ہیں، درود انشاءاللہ ہمارے اوپر فرشتے بھیج رہے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ خود بھیج رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ طبرانی اوسط و ابن حبان صحیح وغیرہ میں یہ حدیث پاک ہے دوستو۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ بہت بہترین چیز دوستو آج مل گئی، میرا بھی دل بہت خوش ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سحری کل کی کل برکت ہے۔ سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ ہی چھوڑنا چاہیے۔ سحری جو ہے برکت ہی برکت ہے، سحری میں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ایک گھوٹ پانی ہی پی کر، چاہے ایک گھوٹ پانی ہی کیوں نہ پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ضروری نہیں کہ اگر وقت نہیں ہے تو ہم کھانا کھانے کو نہیں ملے، لیکن بھلے ہی جو پانی ہی ایک گھونٹ کیوں نہ پینا پڑے، سمجھے، وہ اس وجہ سے کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ امام احمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہاں تک تو تھوڑی سی فضیلت یہ سحری کی تھی، اب افطار پہ آ جائیے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ بے شک احمد و ترمذی و ابن خزیمہ و ابن حمان کی حدیث پاک، اور فرمایا افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں دیر کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا چیز دوستو آج مل گئی، خدا کی قسم اتنا
اتنا دل میرا خوش ہو رہا ہے یار، بہت دل، میں خود اپنے آپ پر ناز کر رہا ہوں کہ اللہ نے رمضان شریف کے یہ بہترین تحفے ہم کو عنایت کرنا، سحری کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، اس کی فضیلت تو سنیں دوستو آپ جی۔ اللہ فرماتا ہے، بلکہ سرکار خود فرمایا، افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں دیر کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ مسئلہ بہت ہی پیارا، سحری کھانا اور اس میں دیر کرنا سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سحری کھانا اور اس میں دیر کرنا سنت ہے، مگر اتنی دیر کرنا مکروہ ہے کہ صبح صادق شروع ہو جانے کا شک ہو جائے۔ اتنی دیر مت کرنا کہ صبح صادق شروع ہو جانے کا شک ہو، ٹھیک ہے۔ دیر کرنا چاہیے سحری میں، لیکن اذان سے 5 منٹ پہلے تک، ٹھیک ہے، ہاں، اتنی دیر نہیں کہ صبح صادق شروع ہو جانے کا شک ہو جائے، عالمگیری باہر وغیرہ۔ پھر مسئلہ سنیں، افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، جلدی کرنا سنت ہے، مگر افطار اس وقت کرے جب سورج ڈوب جانے کا اطمینان ہو جائے۔ یعنی پورے سنیں انشاءاللہ، سمجھے، ادھورا نہ سنیں تاکہ آپ کو کچھ حاصل نہ ہو، پورا سنیں۔ افطار میں مسئلہ، افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، مگر افطار اس وقت کرے جب سورج ڈوب جانے کا اطمینان ہو جائے۔ جب تک اطمینان نہ ہو افطار نہ کرے، چاہے مؤذن نے اذان کہہ دی ہو۔ یہ اطمینان اگر ہو جائے کہ سورج ابھی ہے تو اس وقت افطار نہ کرے، اور جب اطمینان ہو جائے اگر سورج نہیں ڈوبا اور مؤذن نے بھی اذان کہہ دی تب بھی آپ افطاری نہ کریں۔ جب اطمینان ہو، ٹھیک ہے، کہ اب سورج جو ہے ڈوب چکا ہے، اس وقت آپ افطار کریں، ہاں۔ اور بادل کے دن افطار میں جلدی نہ چاہیے، بادل کے دن یعنی جس دن بادل ہو اور اذان اگر نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس سنائی اذان کی، تو اس وقت جلدی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ آگے بڑھتے ہیں، مسئلہ توپ اور نقارہ کا سحری اور افطار میں اس وقت اعتبار ہے۔ یعنی جیسے شہروں میں دیکھا ہے ہم نے، بریلوی شریف میں قرآن شریف سنایا تھا، تو وہاں پر جو ہے مسجدوں میں تو اعلان ہوتے تھے، لیکن ایک آواز مطلب جو ہے کسی نقارے یا توپ کی مطلب آتی تھی جو عجیب طریقے ہو، اس سے جو ہے سارے لوگ سحری کھانا بند کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا، توپ اور نقارہ کا سحری افطار میں اس وقت اعتبار ہے، اس وقت اعتبار کرنا چاہیے جبکہ کسی پرہیزگار محقق عالم توقیت داں کے حکم پر چلے بجے۔ یعنی اس پر جب اعتبار کرنا چاہیے جب کسی پرہیزگار محقق عالم توقیت داں کے حکم پر وہ چلایا جائے، ٹھیک ہے، تب اعتبار کرنا چاہیے۔ اگر کسی پرہیزگار محقق عالم کی اس سے اگر وہ مطلب توپ یا نقارے کی اگر آواز نہیں بج رہی ہے تو آپ اس پر اعتبار نہ کریں، پھر آپ مسجدوں کے الاؤنس پر، مسجد کے مائک پر اعتبار کریں، اذان پر، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف ہیں، یعنی آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف ہیں اور جنتریاں بھی اکثر غلط ہوتی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ یعنی آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف ہیں اور جنتریاں بھی اکثر غلط ہوتی ہیں، اس پر عمل ناجائز، ان پر عمل جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کسی دیندار علم توقیت کے ماہر عالم کا بنایا ہوا نقشہ سحر و افطار ہو تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی کہ یہاں بھی یہ بھی دے دیا، ہاں اگر کسی دیندار علم توقیت کے ماہر عالم کا بنایا ہوا نقشہ سحر و افطار ہو تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور بہت ہی پیارا مسئلہ دوستو، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی روزہ افطار کرے، یعنی جب کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے، یعنی کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے، یعنی پہلے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، سرکار فرماتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے بے شک۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، سرکار ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا یہ جو ہے افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا میں نے
اور تیری ہی دی ہوئی روزی سے افطار کیا میں نے. سمجھے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ تو تھا روزہ افطار اور سحری کی فضیلت کا بیان. اب یہاں سے ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مسئلہ کھانے یا پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب کہیں گے جمع کیا ہوتا ہے؟ تو ہم بستر، سمجھے، ہاں، صحبت کرنا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کھانے یا پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہ رہا اور بھول کر کھا لیا یا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ نہیں جائے گا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر بھول کر، ہدایہ عالمگیری قاضی خاں وغیرہ میں یہ حدیث مطلب یہ حوالہ موجود ہے. مسئلہ دوسرا مسئلہ حقہ، سگریٹ، بیڑی، چرٹ، سگار پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. آگے بڑھتے ہیں دوستو. پان یا تمباکو، سرتی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ پیک تھوک بھی دی ہو پھر بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ شکر، چینی، گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھ لی، ٹھیک ہے، اور تھوک نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کوئی بھی چیز ایسی جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے نا، منہ میں رکھی اور تھوک اس کا نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ دانتوں میں کوئی چیز چنے برابر یا اس سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے، دانتوں میں کوئی چیز چنے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس حالت میں دوستو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. مسئلہ دانتوں سے خون نکلا، دانتوں سے خون نکلا، خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا، یعنی گھاٹی میں معلوم ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، جاتا رہے گا آپ کا روزہ. اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روزہ نہیں جائے گا. یعنی کہ اگر خون کی مقدار کم تھی منہ میں جو دانتوں سے نکلا، ٹھیک ہے، مقدار کم تھی اور اس کا خون کا مزہ بھی معلوم نہیں ہوا حلق میں تو اس کا روزہ نہیں جائے گا. در مختار و بہار وغیرہ. ٹھیک ہے. مسئلہ حقنہ لیا یا نتھنوں میں دوا چڑھائی. بہت امپورٹنٹ مسئلے ہیں دوستو، ہر انسان کو معلوم ہیں بھی نہیں لیکن اب انشاءاللہ معلوم ہو جانا چاہیے. حقنہ لیا یا نتھنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یعنی کہ حقنہ لیا یا نتھنوں میں دوا چڑھائی ناک میں یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اور اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا. پانی اگر کان میں چلا گیا یا کان میں ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا، عالمگیری و بہار وغیرہ. مسئلہ کلی کر رہا تھا، کوئی بھی انسان، ایک شخص کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. یعنی کہ کلی کر رہا تھا بلا قصد، پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اگر روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہیں ٹوٹے گا. یعنی کہ روزہ اگر یاد رہا، قصد، یہ تو قصدن ہو گیا، یاد ہے پھر بھی حلق میں مطلب کلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا ناک میں پانی چڑھا رہا ہے، پانی دماغ میں چڑھ گیا، حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر روزہ ہونا بھول گیا ہو، یہ بھول گیا کہ میں یار روزے سے ہوں، تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، عالمگیری و بہار وغیرہ. اب پھر ایک مسئلہ ہے بہت شاندار، سنیں. سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے. یعنی سوتے میں پانی پی لیا، کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جوہری و عالمگیری و بہار وغیرہ. مسئلہ دوسرے کا تھوک نکل گیا، ٹھیک ہے، دوسرے کا تھوک نکل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نکل گیا تو روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا. چاہے اپنا ہی تھوک ہتھیلی پہ لیا پھر اس نے مطلب جو ہے منہ کے اندر رکھ کر نکل لیا یا پھر دوسرے کا تھوک تو روزہ ٹوٹ جائے گا، عالمگیری بہار وغیرہ. مسئلہ منہ میں رنگین ڈورا رکھا، یعنی دھاگا جو رنگین آتا ہے وہ منہ میں رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو دھاگے جو رنگین آتے ہیں نا، اس میں اس دھاگے کو اگر ہم نے منہ میں رکھا، اب اس دھاگے سے جو ہے تھوک رنگین ہو گیا
پھر تھوک وہ جو ہے نگل لیا ہم اور آپ کسی نے بھی، ٹھیک ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. عالمگیری بہار وغیرہ. مسئلہ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، یعنی کہ آنسو، آنکھ کا آنسو اگر منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر وہ بوند 2 بوند ہے تو روزہ نہیں جائے گا، نہیں ٹوٹے گا. اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی، یعنی آنسو کا نمکین پن پورے منہ میں معلوم ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ گیا. اب پسینے کا بھی یہی حکم ہے، پسینہ جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. بوند 2 بوند ہے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر ہاں بوند 2 بوند یا اس سے زیادہ ہے، نمکین پن اگر گھاٹی میں اگر اس کا محسوس ہوا تو پسینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. عالمگیری بہار وغیرہ. مسئلہ مرد نے عورت کا بوسہ لیا، مرد نے عورت کا بوسہ لیا، چھوایا، مباشرت کی یا گلے لگایا. مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوایا، مباشرت کی یا گلے لگایا، یعنی کہ چاہے وہ بیوی سے ملا یا پھر گلے لگایا، اور انزال ہو گیا، یعنی روزے کی حالت میں انزال ہو گیا، یعنی جیسے ہم اپنی اردو زبان میں کہیں پانی نکل گیا، ٹھیک ہے، تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا. مطلب یہاں پر جو ہے سوال یہ ہے کہ مرد نے عورت کا بوسہ لیا، مرد نے یعنی آدمی نے اگر عورت کو بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کیا، گلے لگایا اور انزال ہو گیا، پانی نکل گیا اس کا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا، عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ انزال بھی ہو گیا ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوستو، اس پہ دھیان سے مطلب غور کر کے سننا. اگر ایک بار میں سنے دوسری بار سننا آپ اس کو. میں پھر سے بتاتا ہوں. مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا، یعنی پانی مرد کا نکل گیا، عورت نے چھوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ انزال بھی ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. مسئلہ مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. ہاں، روزہ ٹوٹ گیا. اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے. در مختار و بہار وغیرہ. مسئلہ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ ٹوٹا چاہے مشابہ تک پہنچ گیا ہو. یعنی مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ ٹوٹا چاہے مشانہ تک پہنچ گیا ہو. اور اگر عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا، اور اگر عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ گیا. مرد کے لیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں مرد نے پیشاب کے سوراخ میں، یعنی کہ جو آلہ تناسل ہے، ٹھیک ہے، جو پیشاب کرنے کا مقام ہے مرد کے، اگر اس نے اس میں اپنی سوراخ میں جو ہے پانی یا تیل ڈالا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹا چاہے مشانے تک پہنچ جائے. اور اگر عورت نے اپنی شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا، ٹھیک ہے، یعنی اندام نہانی یا جائے مخصوصہ میں اگر پانی یا تیل ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ گیا. عالمگیری بہار وغیرہ. ہاں. مسئلہ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا، عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو روزہ ٹوٹ گیا. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے دوستو، بہت ہی بہترین مسئلہ. عورت نے پیشاب کے مقام میں، یعنی جائے مخصوصہ اندام نہانی میں، شرمگاہ میں، عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، وہ اندر ہی رہا تو روزہ اس حالت میں ٹوٹ گیا. اور سوکھی انگلی کسی نے پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں رکھی تو روزہ نہ گیا. اور اگر انگلی بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. یعنی سوکھی انگلی کسی نے پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں رکھی تو روزہ نہ گیا. اور اگر انگلی بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ پاخانہ کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنہ کا سرا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں. عالمگیری در مختار و رد المختار بہار وغیرہ. مسئلہ آگے بڑھتے ہیں دوستو. قصدن بھر
منہ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر سے اگر کم کی تو روزہ نہیں ٹوٹا. یعنی کہ جو الٹیاں ہوتی نا پلٹی، اگر منہ بھر کے اگر ہم نے پلٹی کی تو روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر سے کم کی یعنی کہ اگر زیادہ اگر الٹی نہیں کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. در مختار وغیرہ. مسئلہ بے اختیار قے ہو گئی تو تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ نہیں ٹوٹا. بے اختیار قے ہو گئی، بے اختیار الٹی ہو گئی، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ تو روزہ نہیں ٹوٹا. مسئلہ قے کے یہ احکام اس وقت ہیں کہ قے میں آنا، قے میں کھانا آئے یا سفرہ یا خون، اور اگر بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹے گا. عالمگیری. مسئلہ رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ کھائے یعنی کھلم کھلا جو انسان کھائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے. رد المختار و در مختارو برہانیہ و بہار وغیرہ میں یہ حوالے موجود ہیں. یہ حقیقت بات ہے دوستو. رمضان شریف میں جو بلا عذر کھلم کھلا جو شخص اعلانیہ کھائے پیے تو اس کو حکم ہے شریعت کا کہ اسے قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے دوستو، بہت ہی پیاری، بہت اچھی ویڈیوز یہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آپ کا کام ہے، میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، لیکن اب آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آگے پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے. اگر اچھا سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے، باقی آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی پر میرا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میرا آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے. میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتا ہوں. کیسا لگا ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور بھی کوئی اگر سوال یا کوئی مسئلہ ہے آپ کا انشاءاللہ مجھے بتا سکتے ہیں. آپ اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں. ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعائے خیر میں یاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے جو بیماری جو وبا جو کورونا وائرس چل رہا ہے اس رمضان کے مہینے کے صدقے میں اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.